بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ناظرین گرامی، ہم پچھلی ویڈیو میں نمرود اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم نئی تحقیق لے کر آئے ہیں۔ ناظرین گرامی، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک مینڈھا اس کے پاس آیا اور اس کے تخت کو اپنے سینگوں سے توڑ پھوڑ دیا۔ اس نے صبح معبرین یعنی خواب کی تعبیر بتانے والوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا، اس سال ایک فرزند ایسا پیدا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ ناظرین گرامی، روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ اس کا ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج وغیرہ ستارے بے نور ہو کر رہ گئے اور اس سے شدید خوف و ہراس پیدا ہو گیا۔ نمرود نے صبح کو دربار میں نجومیوں اور کاہنوں کو بلایا اور ان سے اس بارے میں سوال کیا تو کاہنوں اور نجومیوں نے اس خواب کی تعبیر یہ دی کہ اس سال ایک فرزند ایسا پیدا ہوگا جو تیری اور تیری بادشاہی کی ہلاکت کا سبب بنے گا۔ ناظرین گرامی، یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے یہ حکم دے دیا کہ میرے شہر میں اس سال جو بھی بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مردوں عورتوں سے جدا رہیں۔ ہر 10 عورتوں پر ایک مرد مقرر کر دیا۔ جب عورتوں کو ایام مخصوصہ آتے تو عورت اپنے شوہر کے پاس جا سکتی تھی، لیکن پاکی کی حالت میں عورت نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ یہ لوگ بھی ایام مخصوصہ میں اپنی بیویوں سے مجامعت نہیں کرتے تھے۔ جب پاکی کے دن ہوتے تو میاں بیوی کے درمیان جدائی کر دی جاتی۔ ناظرین گرامی، چنانچہ اسی طرح ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہی کو کچھ اور منظور تھا، اور تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آئے تو انہوں نے اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو پاکی کی حالت میں پایا، طہر کی حالت میں پایا تو آپ نے عمل زوجیت کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے پیٹ میں، اپنی والدہ کے بطن میں تشریف لائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ کے بطن عطر میں تشریف لے آئے تو نجومیوں نے حساب لگا کر نمرود کو بتایا کہ جس بچے کے بارے میں بتایا تھا وہ تو اپنی ماں کے بطن میں آ گیا ہے، مطلب یہ کہ تمہارے یہ سارے انتظامات دھرے کے دھرے رہ گئے۔ نمرود نے اور تیزی کے ساتھ پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ نمرود نے ہر حمل والی عورت کو ایک گاؤں میں بھجوا دیا تاکہ بچہ پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ وہ ادھر قید رہتی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کے حمل کا کسی کو پتہ نہ چلا، کیونکہ آپ کا حمل ظاہر ہی نہیں ہوا تھا۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب ہوا تو ان کی والدہ شہر سے باہر ایک پہاڑ کی غار میں تشریف لے گئی اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ پھر غار کا منہ بند کر کے واپس آ گئی، پھر وقتاً فوقتاً ان کو چھپ کر وہاں دودھ پلا آتی۔ ناظرین گرامی، روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ کافی دنوں بعد غار میں گئی تو کیا دیکھتی ہیں کہ بیٹا زندہ ہے اور انگوٹھا چوس رہا ہے۔ خوش ہوئی اور یہی سمجھی کہ اسے انگوٹھا چوسنے سے رزق مل رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنا انگوٹھا ان کے منہ میں ڈال دیا۔ آپ علیہ السلام اسے چوستے تو اس سے دودھ نکلتا۔ آپ کی شہادت کی انگلی آپ کے منہ میں ڈال دی، اس سے چوستے تو شہد نکلتا۔ اسی طرح آپ کی پرورش ہوتی رہی۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش اس غار میں اس طرح ہوتی رہی کہ آپ کو ایک انگلی سے پانی، ایک انگلی سے دودھ، ایک انگلی سے شہد، ایک سے کھجوریں اور ایک سے گھی ملتا تھا۔
ابراہیم علیہ السلام کی پرورش بڑی تیزی سے ہوئی، دنوں میں مہینوں کی اور مہینوں میں سالوں کی پرورش ہوئی۔ ایک قول کے مطابق کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام 15 مہینوں سے زیادہ غار میں ٹھہرے رہے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض کا قول ہے کہ 13 برس، اور بعض نے تحریر فرمایا ہے کہ 17 برس تک آپ علیہ السلام اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبی علیہ السلام کی جس دور میں ولادت ہوئی، لوگ ستاروں، چاند اور سورج کی پوجا بھی کرتے تھے، بت پرستی بھی عام تھی، نمرود نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ابتدا ہی سے ہدایت اور نبوت عطا فرمائی تھی۔ قرآن مجید میں ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ بے شک ہم نے ابراہیم کو ان کی ابتدائی عمر میں بالغ ہونے کے پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی، اور ہم اس سے باخبر تھے کہ وہ ہدایت اور نبوت کے اہل ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے اپنے شہر کی طرف آئے تو ایک رات آپ علیہ السلام نے زہرہ یا مشتری ستارے کو دیکھا، تو قوم کو توحید کی دعوت دی، اور دعوت دینے کے لیے آپ نے نہایت ہی نفیس اور دل نشین انداز میں لوگوں کے سامنے اس طرح تقریر فرمائی کہ اے لوگو، کیا اس ستارے کو میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو آپ نے فرمایا کہ ڈوب جانے والوں سے میں محبت نہیں رکھتا۔ پھر اس کے بعد جب چمکتا چاند نکلا تو آپ نے فرمایا کہ کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میرا رب مجھے ہدایت نہ فرماتا تو میں بھی انہی گمراہوں میں سے ہوتا۔ پھر جب چمکتے دمکتے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ان سب سے بڑا ہے، کیا اسے میرا رب ٹھہراتے ہو؟ پھر جب یہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میری قوم، میں ان تمام چیزوں سے بیزار ہوں جن کو تم لوگ خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، اور میں نے اپنی ہستی کو اس ذات کی طرف متوجہ کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے۔ بس میں صرف اسی ایک ذات کا عابد بن گیا ہوں، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر ان کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہو، اس خدا نے تو مجھے ہدایت دی ہے، اور میں تمہارے جھوٹے معبودوں سے بالکل نہیں ڈرتا۔ سن لو، بغیر میرے رب کے حکم کے تم لوگ اور تمہارے یہ دیوتا میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، میرا رب ہر چیز کو جانتا ہے، کیا تم لوگ میری نصیحت کو نہیں مانو گے؟ تو ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک لاتے رہیں گے، اور آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مکمل قصہ انشاءاللہ ہم ضرور عرض کریں گے۔ تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ ان حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو مکمل اور اصل واقعہ جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تاکہ وہ ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔